الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ اگر وقتیہ والی عورت جس کا وقت معین ہے لیکن عدد ابھی برابر نہیں آئے، یعنی پہلی سے 5 تاریخ تک پہلے مہینے میں آیا خون، اور دوسرے مہینے میں پہلی سے 7 تاریخ تک آیا، تو وقت پہلی تاریخ کا مقرر ہو گیا لیکن عدد برابر نہیں ہے، تو یہ کہلائے گی وقتیہ والی عورت۔ 5-7 چل رہا ہے، عدد میں فرق ہے، وقت ایک ہی ہے، یعنی 5-7 پہلے مہینے میں 5 دن، پہلی تاریخ سے 5 تاریخ، دوسرے میں پہلی سے 7 تاریخ تک کے، تو یہ وقتیہ کہلائے گی لیکن عددیہ نہیں کہلائے گی، کیونکہ ایک دن عدد 5، ایک مہینے میں عدد 5 دن ہوا، دوسرے مہینے میں عدد 7 دن ہوا، اس لیے عددیہ نہیں کہلائے گی، وہ کہلائے گی وقتیہ والی عورت۔ اگر وقتیہ والی عورت اس کو جو پہلی تاریخ کو خون آیا ہے، تیسرے مہینے میں پہلی تاریخ سے 1-2 دن پہلے خون آ گیا، یعنی سمجھ لیں کہ 29 تاریخ کو ہی خون آ گیا، 29 اور 30 تاریخ کو پھر پہلی تاریخ کو بھی آ رہے ہیں، تو وہ 1-2 دن جو پہلے خون ہے اس کو بھی حیض شمار کرے، جو اتصال چل رہا ہے حیض کے وقت میں وہ اس کو بھی حیض شمار کرے، بلکہ 1-2 دن کیا، اس سے بھی کچھ پہلے اگر خون آ جاتا ہے، 3-4 دن پہلے آ جاتا ہے، وہ بھی حیض شمار کرے، جو اتصال پیدا کر جائے اپنی عادت وقتیہ کے ساتھ، وہ بھی حیض ہے، اگر 10 دن کے اندر اندر پورا ہو جاتا ہے، مثلا 4 دن پہلے آ گیا خون، یعنی اس کو 27 تاریخ کو خون آ گیا، جبکہ اس کی وقتیہ عادت ہے پہلی تاریخ اس کی وقتیہ عادت تھی نا، پہلی تاریخ سے شروع ہوتا تھا، پہلی سے 5 اور پہلی سے 7، وقتیہ پہلی تاریخ اس کی عادت، وقت اس کا پہلی تاریخ تھا۔ آج شروع ہوگا کیا؟ آج شروع ہوگا 27 تاریخ کو، 27، 28، 29، 30، 4 دن پہلے آ گیا خون۔ اب یہ خون اپنی وقتیہ عادت کے ساتھ متصل ہو جاتا ہے تو سمجھ لیں کہ یہ بھی اس کا حیض کا خون ہے، متصل ہو جائے تو یہ حیض کا خون ہے، یعنی 27، 28، 29، 30 پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں سب جو ہے حیض ہے۔ پہلے 5 دن حیض تھا، اب ہو گیا 9 دن حیض، جتنا بھی 10 دن سے بڑھتا نہیں ہے تب تک جو حیض کہلائے گا۔ اگر اس نے 27 تاریخ کو حیض دیکھا، خون دیکھا، اب 3 دن کے بعد پاک ہو گئی یا 3 دن سے پہلے پاک ہو گئی، تو پتہ چلا وہ حیض تھا ہی نہیں، کیونکہ اس کی عادت تو پہلی تاریخ سے شروع ہو رہی ہے، اس سے پہلے جو پاک ہو گئی، اس کا مطلب وہ حیض ہے ہی نہیں ہے، وہ استحاضہ ہو جائے گی۔ تو ان نمازوں کا کیا ہوگا جو 27 تاریخ سے چھوڑ کر بیٹھی ہوئی ہے؟ ان نمازوں اور روزوں کا اور عبادتوں کا کیا ہوگا 27 تاریخ سے اس نے چھوڑ دی ہیں؟ یہ سمجھتے ہو کہ یہ بھی حیض ہے؟ کہتے ہیں اگر اس نے حیض سمجھ کر چھوڑ دیے تو کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، صحیح کام کیا ہے، لیکن ان نمازوں کی قضا کرنا واجب ہے، کیونکہ اس نے حیض سمجھا تھا جبکہ وہ حیض نہیں نکلا بلکہ استحاضہ ہو گیا، کہ 2 دن کے بعد بند ہو گیا یا 3 دن کے بعد بند ہو گیا، اس کا مطلب حیض تھا ہی نہیں، حیض تو اس کو پہلی تاریخ سے شروع ہو رہا ہے، یہ 29 تاریخ کو بند ہو گیا، نہیں 30 تاریخ درمیان میں گیپ آ گیا، نہیں
اس کا مطلب حیض تھا ہی نہیں ہے نصاب. حیض اس وقت ہوتا جو متصل ہوتا تو حیض ہوتا, متصل تو ہوا ہی نہیں. 5 دن وہ پہلی سے 5 تاریخ تک, اور 4 دن یہ جو اس سے پہلے آیا ہے وہ متصل ہوتا تو 9 دن پورا حیض ہو جاتا. لیکن متصل نہیں ہے, درمیان میں پاک ہو گئی, تو اس کا جو آگے پاک ہوئی ہے وہ حیض تھا ہی نہیں, وہ استحاضہ تھا. اور اس نے جو نمازیں چھوڑ دیے, روزے چھوڑ دیے, اس کی قضا کرنا واجب ہے اگرچہ کہ گناہگار نہیں ہے. یہ ایسی نماز روزے قضا کرنے جس میں انسان گناہگار نہیں ہے, کیونکہ وہ سمجھ رہی تھی کہ اب تو میں حیض میں ہوں, حیض میں تو روزے نماز نہیں رکھے جاتے. اس نے جو قانون سیکھا تھا اس کے مطابق اس نے عمل کیا, اس لیے گناہگار نہیں ہے. اتفاق سے خون بند ہوگا یا نہیں ہوگا, غیب کا علم تو اس کو نہیں تھا, اس لیے جو ہے غیب کا علم نہیں ہے. اس لیے جو ہے اگر تسلسل کے ساتھ یہ خون چلتا رہتا تو سب حیض ہو جاتا ہے, لیکن تسلسل کے ساتھ نہیں چلا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ درمیان میں اگر گیپ آ جاتا تو پہلے والا خون حیض نہیں ہے. پہلی تاریخ سے جتنا پہلے آیا وہ حیض نہیں ہے, وہ استحاضہ ہے. استحاضہ میں تو نمازیں پڑھنا پڑتی ہیں, اور وہ تو اس نے پڑھی نہیں ہے. اب کیا کرے, اب اس کو قضا کرنا پڑے گی. گناہگار نہیں ہے, توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس نے تو اپنے وظیفے شرعی پر عمل کیا ہے, اس لیے کوئی گناہگار نہیں ہے. اس نے جو قانون شرعی تھا اس کے مطابق عمل کیا, اس نے گناہگار تھوڑی ہو, بالکل اس نے صحیح کام کیا ہے. اگر گیپ ہو گیا تو اس کو علم غیب تو نہیں ہے کہ بھئی 4 دن مکمل آئے گا کہ نہیں آئے گا, پتہ نہیں ہے. خون کے سسٹم کو وہ تھوڑی جانتی ہے کہ کیا ہوگا, وہ تو اللہ کے اوپر ہے کہ اللہ کتنا خون بھیجتا ہے. تو آپ کو یہی سمجھانا مقصود تھا کہ کبھی کبھی عورت کو بھی بیچاری کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. 4 دن پورے خون آئے گا کہ نہیں آئے گا اس کو کیا پتا ہے, وہ کوئی علم غیب تھوڑی رکھتی ہے, کوئی معصوم تھوڑی ہے کہ اس کو پتہ چل جائے. حضرت شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کو بطول کہتے ہیں. بطول کا مطلب یہی ہے کہ جس کو ناپاکی کے ایام آتے ہی نہیں ہو. یہ مخصوص ہے حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کے لیے, اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے لیے, ان کو بھی بطول کہا جاتا تھا, حضرت مریم کے لیے. تو یہ 2 خواتین ایسی کہ جن کو خون آتے ہی نہیں ہے, حیض. اور ان 2 خواتین کے علاوہ جتنی خواتین ان کو تو خون آتا ہے. سسٹم ایسا بنا ہوا ہے, اس سسٹم کے تحت اس کو خون آنا چاہیے ہر مہینے. چنانچہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ خون حیض ہو کر عادت کے ایام کے ساتھ متصل ہوگا یا نہیں ہوگا, وہ علم غیب نہیں رکھتی. اس لیے اپنے وظیفہ شرعی سمجھتے ہوئے 4 دن پہلے, 5 دن پہلے, 5 دن تک, کیونکہ 10 دن, 5 دن وہ والے اور 5 دن یہ, 10 دن ملا کر کے پورا بھی حیض ہو سکتا ہے. اگر متصل ہو جائے تو 10 دن حیض ہو جائے گا. 5 دن پہلے اور 5 دن خود حیض کے ایام ملا کر کے 10 دن, اور 10 دن سے اوپر نہیں ہے, اس سے پورا کا پورا حیض ہو سکتا ہے. اس کو کیا پتا کہ یہ 5 دن حیض کے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. اگر متصل ہو جائے تو سمجھ لیں 10 دن حیض ہو. متصل نہیں ہو, درمیان میں کٹ گیا, تو سمجھ لیں کہ پہلے والے حیض نہیں تھا, استحاضہ تھا, اور اس کے اندر اس کو روزے نماز عبادتیں انجام دینی تھی, اور جو رہ گئی ہیں یہ سمجھتے ہو کہ حیض ہے, حیض میں روزے نماز نہیں ہوتی, تو اس کی قضا کرنا واجب ہے. یہ تو آپ نے سسٹم وقتیہ کا ملاحظہ فرمایا. اب آئیے وقتیہ عددیہ کا سسٹم ملاحظہ کریں. یہ سسٹم وقتیہ کا تھا جو آپ کے سامنے ابھی پیش کیا ہے. اب وقتیہ عددیہ جس کی عادت وقت میں بھی برابر ہے اور عدد میں بھی برابر ہے. یہ بہت آسان ہے, خالی توجہ سے آپ سنیں تو. اس لیے کہ پہلی سے 5 تاریخ تک اس کا وقت بھی ہے, اور پہلی سے 5 تاریخ تک عدد بھی. عدد یعنی 5
دن کا عدد ہے، وقت بھی پہلے سے 5 ہے اور عدد بھی 5 دن ہے، تو یہ ہو جائے گی وقتیہ عددیہ۔ اس میں اگر اپنی تاریخ سے پہلے خون آ جائے یا اپنی تاریخ کے بعد خون آ جائے یا اپنی تاریخ سے پہلے اور بعد دونوں میں خون آ جائے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ یہ 3 صورتیں، بس یہ 3 صورتیں یاد رکھیں۔ اپنی تاریخ، پہلی تاریخ سے پہلے خون آ جائے یا اپنی تاریخ سے بعد میں خون آ جائے اور اپنی تاریخ سے پہلے اور بعد دونوں خون آ رہا۔ تو پہلا قانون تو یہ یاد رکھے کہ 10 دن سے زیادہ کبھی حیض نہیں ہوا کرتا، اور دوسرا یاد رکھتے کہ وقتیہ عددیہ میں اگر 10 دن سے زیادہ آ جائے تو 5 دن حیض کہلائے گا، باقی سب استعاذہ کہلائے گا۔ 10 دن نہیں آئے گا، 10 دن حیض نہیں مانا جائے گا، بلکہ 5 دن جو اس کی عادت تھی وہ حیض مانا جائے گا، باقی جو حیض نہیں مانا جائے گا۔ اگر 10 دن سے زیادہ آ گیا تو چاہے پہلے میں زیادہ آ جائے، چاہے بعد میں زیادہ آ جائے، چاہے دونوں ملا کر کے زیادہ آ جائے، 10 دن سے زیادہ آ گیا تو اپنے حیض کے ایام ہی حیض ہے، بس یعنی 5 دن، باقی کوئی حیض نہیں، باقی سب استعاذہ۔ حتیٰ یہ جملہ بھی کہا گیا، یہ جملہ جو بڑا قیمتی ہے کہ جو پہلی تاریخ سے پہلے حیض کے ایام سے پہلے خون ہے، اس میں حیض کی علامتیں زیادہ ہیں، بلکہ پوری حیض کی علامتیں، اور جو پہلی سے 5ویں تک آ رہا ہے اس خون میں حیض کی علامتیں ہی نہیں ہیں، پھر بھی وہ پہلی سے 5 تاریخ تک حیض کہلائے گا، چاہے پہلے حیض کی علامتیں آ رہی ہے، اس کو حیض نہیں مانے گا، کیونکہ 10 دن سے زیادہ ہو گیا۔ 10 دن سے زیادہ ہو جائے تو اس کو تو حیض نہیں مانتے، خالی جو اپنی وقت و عدد جو ہے 5 تاریخ 5 دن وہ جو ہے وہ حیض کہلائے گا، باقی سب جو ہے استعاذہ کہلائے گا اگر 10 دن سے بڑھ جائے۔ لیکن اگر 10 دن سے کم یا 10 دن کے برابر ہو تو پھر پورا کا پورا حیض کہلاتا، چاہے پہلے زیادہ ہو جائے، چاہے بعد میں زیادہ آ جائے، چاہے دونوں طرف میں زیادہ ہے، 10 دن کے اندر اندر ہے تو یہ سارا کا سارا حیض کہلائے گا، 10 دن کے اندر اندر ہے۔ اس نقطے پر غور کیجیے گا کہ جو پہلے آئے اس کے اندر حیض کی پوری علامتیں ہیں، اور جو تاریخ ہے عادت میں ہے اس میں علامت بالکل نہیں ہے، خون آ رہا ہے لیکن جو ہے علامت نہیں ہے، پھر بھی وہ عادت کے ایام حیض کہلائیں گے، اور جو حیض کی علامتوں کے ساتھ آ رہا ہے وہ حیض نہیں کہلائے گا، وہ استعاذہ کہلائے گا، کوئی 10 دن سے زیادہ ہو گیا ہے۔ اس لیے اصل عادت کو دیکھنا ہے، عادت کے ساتھ خون 10 دن کے اندر اندر بند ہو جاتا ہے تو سب حیض ہے، 10 دن سے زیادہ بن جائے صرف 5 دن حیض کرے گا، باقی وہ حیض نہیں، چاہے اس 5 دن عادت والا ایام میں حیض کی علامتیں نہیں بھی ہیں پھر بھی وہ حیض ہے، کیونکہ عادت وہ ہے اس کی، اور دوسرے میں حیض کی علامتیں پھر بھی وہ حیض نہیں، بعد میں بھی حیض کی علامتیں پھر بھی وہ حیض نہیں، اگر 10 دن سے زیادہ ہو جائے تو۔ اس لیے جو ہے یہ وقتیہ عددیہ کا قانون بہت آسان ہے کہ 10 دن کے اندر اندر آئے تو سب حیض ہے، 10 دن سے زیادہ ہو جائے تو صرف عادت کے ایام حیض ہے، باقی حیض نہیں، چاہے اس عادت کے ایام میں حیض کی علامتیں نہ بھی ہو تو بھی وہ حیض ہے، اور جو پہلے یا بعد میں 10 دن سے زیادہ آیا اس میں حیض کی پوری علامتیں ہیں، پھر بھی وہ حیض نہیں مانا جائے، وہ استحاضہ مانا جائے۔ اس لیے عادت کے ایام بہت امپورٹنٹ ہوا کرتے ہیں، وہ عادت کے ایام کو حیض مانیں گے، 10 دن سے زیادہ ہے تو باقی ایام سارے کے سارے استحاضہ ہے، آگے پیچھے دونوں، اور جو ہے وہ حیض کی علامتیں ہونے کے باوجود اس کو استحاضہ مانا جائے گا، اس میں حیض کی علامتیں نہ ہونے کے باوجود اس کو حیض کے دن مانے جائیں گے، اور عورت
اس پہلی سے لے کر 5 دن تک استحاضہ اور حیض کے احکام پر عمل کرے گی اور اس کے نتیجے نماز نہیں پڑھے گی. لیکن جو خون جو ہے وہ حیض کی علامت کے ساتھ ہے، لیکن استحاضہ کے احکام پر عمل کر کے نماز روزہ انجام دے، چاہے پہلے ہو چاہے بعد میں ہو، 10 دن سے زیادہ ہو جانے کی صورت میں. لیکن 10 دن آتا تو پھر سب کا سب ہے. ہاں وہ ہم آپ سے عرض کرتے ہیں کہ پہلے 6 قسم کی عورتوں کو آپ کو یاد رکھنا پڑے گا. وقتیہ کس کو کہتے ہیں، عددیہ وقتیہ کس کو کہتے ہیں، عددیہ کس کو کہتے ہیں، یہ پھر مضطربہ کس کو کہتے ہیں، مبتدعہ کس کو کہتے ہیں، ناسیہ کس کو کہتے ہیں. اس کے حساب سے چینجنگ آیا کرتی. مضطربہ میں کہا تھا کہ اگر کسی عورت کی عادت بار بار تبدیل ہو رہی تو مضطربہ ہے، جس کی عادت مقرر نہیں ہے، پھر وہ اپنی رشتہ دار عورتوں کے قانون کے مطابق عمل کرے. اس کا ایک قانون بعد میں آئے گا. ابھی فی الحال جو ہم نے پڑھ لیا اس کے حساب سے جو ہے گفتگو آگے بڑھ رہی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم.